نئے عہد نامے میں سے متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اور اس کا 6 باب چیپٹر 6 اس کی 16ویں آیت سے لے کر اس کی 18ویں آیت تک ہم خدا کے کلام کو تلاوت کریں گے. اور ان 3 آیات میں یوں لکھا ہے: اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں. میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے. بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے. اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا. پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. یقیناً آپ اس حوالے کے پڑھے جانے سے سمجھ گئے ہیں کہ آج جس مضمون پر ہم سیکھنے والے ہیں وہ ہے مسیحی روزہ. اور ہر سال بہت سارے سوالات کیے جاتے ہیں اس کے متعلق، اور بہت سارے مسیحی بڑے اچھے جوابات بھی دیتے ہیں. کئی دفعہ شاید ہم بہتر طور پر جواب نہیں بھی دے پاتے، لیکن کوئی بھی اس میں اتنی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ کبھی کبھی جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں نا، یا جو ایک ہمارا نظام ہے، سلسلہ ہے، سب کا وہی نظام اور سلسلہ ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی کہتا ہے جی ہمارا روزہ تو 14 گھنٹے کا ہے یا 15 گھنٹے کا ہے، تو آپ کا کتنا ہے؟ تو آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ ہم مہینے کے آخری اتوار عشاء ربانی کرتے ہیں، آپ کب کرتے ہیں؟ کیا جواب دیں گے وہ؟ ان کو اس چیز کا پتہ کیوں؟ کیونکہ وہ فرق ہیں اور ہم فرق ہیں. اب دوسری طرف پرابلم یہ ہے کہ سوچ یہ ہے کہ جیسے ہم ہیں نا، شاید سارے ایسے ہی ہیں، جیسا ایک ہمارا سسٹم ہے، قانون ہے، پابندیاں ہیں، سختیاں ہیں، تو باقیوں کے لیے بھی اسی طرح قانون اور سختیاں ہیں. مسیحت میں شکر گزاری کی بات ہے کہ مسیح یسوع کے صلیبی کفارے کے وسیلہ سے ہم رسومات سے اور سختیوں سے اور پابندیوں سے آزاد ہوئے ہیں. اور حقیقت میں یہ جو فضل ہے، ہم اس کو، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہم اس کو صحیح انجوائے کر ہی نہیں پا رہے. ہم پھر بھی چاہتے ہیں کہ نہیں، کوئی نہ کوئی تو سختی ہم پہ ہونی چاہیے نا، کوئی نہ کوئی تو پابندی ہم پہ ہونی چاہیے. اور کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں کہ پابندیوں کا ہونا اچھا ہے تاکہ لوگ ان کو فالو کریں. اور جب ہم ایسا کرتے ہیں تو پھر ہم مسیح کا جو فضل ہے، وہ اس کی جو ویلیو ہے اس کو کم کرتے ہیں. یاد رکھیے گا کہ یہودیوں کی نگاہ میں راست باز ٹھہرنے کے لیے 3 کام بہت زیادہ ضروری تھے. کہ کسی نے اگر راست باز ٹھہرنا ہے تو وہ 3 کام کرے تاکہ واقعی وہ راست باز ٹھہر سکے. نمبر 1 ان کا یہ تھا کہ جو خیرات کرنا ہے، ہدیہ دینا ہے، کسی کی مدد کرنا ہے. جب یہ ہم کرتے ہیں تو پھر ہم ایک پہلا سٹیپ اٹھاتے ہیں راست باز ہونے کے لیے. دوسرا دعا کرنا، اور تیسرا روزہ رکھنا. اور مسیح خداوند نے 6 باب میں ترتیب کے ساتھ ان 3 باتوں پر تعلیم دی. یہودی کیا کر رہے تھے؟ خیرات بھی دے رہے تھے، دعا بھی کر رہے تھے، روزہ بھی رکھ رہے تھے، لیکن تینوں کام جو وہ کر رہے تھے اس میں ان کی جو نیت تھی، ان کی جو سوچ تھی اور ان کا جو طریقہ کار تھا وہ ٹھیک نہیں تھا. اس لیے مسیح خداوند نے واضح طور پر یہ بتایا کہ اگر تم اپنے راست بازی کے کام دکھاوے کے لیے کرتے ہو، آدمیوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہو، وہ چاہے خیرات دینا ہے، وہ چاہے دعا مانگنا ہے، وہ چاہے روزہ رکھنا ہے، اگر آپ آدمیوں کو دکھانے کے لیے یہ سارا کچھ کرتے ہیں تو پھر آپ کو خدا کے پاس سے کوئی اجر نہیں ملنے والا. اس سے پہلے کہ ہم اس حوالے پر اور زیادہ غور کریں، پچھلے دنوں ایک سوال کیا گیا
راکھ کے بدھ کے حوالے سے. تو یہ تھوڑی سی ذرا تعلیمی بات ہے, اس کو میں کوشش کروں گا کہ آسان کر سکوں, آپ نے اس کو سمجھنا ہے. آپ کو پتہ نا کہ سال میں سب سے جو لمبا دن ہوتا ہے وہ کون سا ہے؟ 22 جون. سب سے جو چھوٹا دن ہے وہ کون سا ہے؟ 22 یا 21 دسمبر. اسی طرح سال میں 2 دن ایسے بھی آتے ہیں جب رات اور دن برابر ہوتے ہیں, یعنی 12 گھنٹے کا دن اور 12 گھنٹے کی رات, اور وہ ہے 21 مارچ. 21 مارچ اور اسی طرح جو 22 ستمبر ہے, 22 یا 23 میں سے کوئی ایک دن, وہ بھی ایک ایسا دن ہوتا ہے کہ جب رات اور دن کا جو ڈیوریشن ہے وہ برابر ہو جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پر ابھی سردیاں ہیں نا تھوڑی, تو رات لمبی ہوتی ہے اور دن ہے, لیکن جیسے جیسے بھی دن گزر رہے ہیں تو دن تھوڑے لمبے ہوتے جا رہے ہیں اور رات. تو 21 مارچ کو رات اور دن جو ہے نا وہ برابر ہو جاتے ہیں. اب 22 مارچ سے لے کر 21 تو وہ ہے نا جب برابر ہو جاتے ہیں دن اور رات. 22 مارچ سے لے کر 25 اپریل کے درمیان, تیسرے مہینے کی 22ویں تاریخ سے لے کر چوتھے مہینے کی 25 تاریخ کے درمیان جب بھی چاند پورا ہوتا ہے, اس سے اگلا جو اتوار ہوتا ہے وہ ایسٹر ہوتا ہے. ایسٹر کی تاریخ کیسے سیٹ کی جاتی ہے یا کیسے ماضی میں سیٹ کی گئی, یہ وہ میں میتھڈ بتا رہا ہوں کہ یہ سیٹ کیسے کیا گیا ہے نا. آپ کو پتہ ہے پچھلی دفعہ میرا خیال 19 یا 20 اپریل کو تھا اور اس دفعہ 5 اپریل کو ہے. تو یہ علمی بات ہے, تعلیمی بات ہے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کیوں ایسے آگے پیچھے ہوتا ہے. تو جب اس کو سیٹ کیا گیا تو وہ یہ دیکھا گیا کہ 22 مارچ سے لے کر 25 اپریل کے درمیان جب بھی 14ویں کا چاند پورا ہو جائے گا, اس سے جو اگلا سنڈے ہوگا وہ کیا ہوگا؟ ایسٹر ہوگا. یہ تو ایسٹر کی ڈیٹ سیٹ ہو گئی کہ ایسے ایسٹر کی ڈیٹ نکل آئے گی. اب ایسٹر سے پیچھے 40 روزوں کا بھی کیا گیا بیچ میں اتوار نکال کر, تو یوں اس کی کیلکولیشن کر کے تو پیچھے لایا گیا اور تقریباً 46 یا 47 دن جو پہلے بدھ آتا ہے اس کو راکھ کے بدھ کا نام دیا گیا. اس لیے کچھ کلیسیاں راکھ کے بدھ کو بہت زیادہ عقیدت کے ساتھ مناتی ہیں, اور ہم جو انجیلی ایمان کے لوگ ہیں ہم ایسی روایات یا رسومات کو اتنی اہمیت نہیں دیتے. وجہ کیا ہے کہ ان کا بائبل میں کوئی بھی ایسا ہمیں کانسیپٹ نہیں ملتا. ہاں, روزے کی تعلیم بائبل میں ضرور ہے اور ایک مسیحی کو روزہ رکھنا بھی چاہیے. یہ ہرگز نہ سمجھے گا کہ میں روزے کے خلاف بات کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو رسومات سیٹ کی گئی, یہ جو دن سیٹ کیے گئے, کیسے کیے گئے. اور مسیح خداوند کے آسمان پر اٹھائے جانے کے 700 سال بعد یعنی 7ویں صدی میں راکھ کے بدھ کو منانا شروع کیا گیا. اس سے پہلے مسیحی روزہ ضرور رکھتے تھے, ہمیں مال کی کتاب میں بھی ذکر ملتا ہے. مسیحی روزے رکھتے تھے, لیکن راکھ کے بدھ کو سیلیبریٹ کرنے کا یا اس کا جو ایک پراپر اس کو اناؤنس کیا گیا کہ نہیں یہ قانون ہے جو کلیسیا میں ہونا ہی ہونا چاہیے, اور اس بدھ پہ جو مسیحی ایماندار ہیں وہ یاد کریں کہ ہم خاک اور راکھ ہیں. تو اس کا آغاز کب ہوا ہے؟ 7ویں صدی میں, اور تقریباً 9ویں اور 10ویں صدی میں جا کر اس کو پراپر یہ ابھی جیسے رسم ادا کی جاتی ہے. تو تقریباً یوں سمجھے کہ مسیح خداوند کے آسمان پر اٹھائے جانے کے کئی سالوں بعد, بلکہ کئی سینکڑوں سالوں بعد اس کا آغاز کیا گیا. کبھی کبھی مجھے کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ جی ہم کیوں نہیں اس کو مناتے اور کیوں ہم اس طرح سے جمعے کی عبادت نہیں کرتے اور جو باقی چیزیں. تو میں کئی دفعہ مختصر جواب دیتا ہوں, کئی دفعہ میں خاموش رہتا ہوں, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اس کے پیچھے ایک لمبی بات ہے اور سب کو یہ بات اتنی آسانی سے سمجھ بھی نہیں آتی اور سب کو یہ بات برداشت بھی
نہیں ہوتی. وہ لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں یہ کوئی نئی تعلیمی پادری صاحب دیکھ لے انہیں. تو اس لیے کئی دفعہ جہاں پر ضرورت ہوتی ہے, جہاں پر مجھے پتا ہے کہ یہ لوگ سمجھ جائیں گے, اور وہاں پر میں ضرور اس کے بارے میں تفصیل سے بات بتاتا ہوں. میں پھر سے آپ کو بتاؤں کہ مسیحی روزہ رکھتے تھے, رکھتے ہیں اور رکھنے چاہیے. لیکن ہم راگ کا بدھ کیوں نہیں سیلیبریٹ کرتے, کیوں ہم نے بدھ کو کوئی عبادت نہیں رکھی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا کانسیپٹ ہمیں بائبل میں کہیں پر بھی نہیں ملتا. اور کلیسیائی روایت جو اس کی شروع کی گئی تو وہ بھی جا کے تو 700 سال بعد اس کا آغاز کیا گیا کہ ایسے کرنا چاہیے, اور پھر یہ ایک سلسلہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے, تو ایسٹر کی تاریخ کیسے سیٹ ہوتی ہے, سمجھ آ گیا ہے نا؟ تو یہ چاند کے ساتھ کنیکٹ کیا ہوا ہے اور ہمیں بس یہ مل گیا اور ہم اس کو سیلیبریٹ کر دیتے ہیں. تو ہمارے لیے دن اہم نہیں ہے کہ جی کون سی تاریخ ہے, کون سا دن ہے. ہمارے لیے وہ واقعہ یاد کرنا اہم ہے کہ مسیح خداوند صلیب پر ہوئے, وہ دفن ہوئے اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے. ہماری جو خوشی کا باعث ہے وہ دن نہیں ہے کہ دن کون سا, تاریخ کون سی ہے. ہمارے لیے خوشی کی بات یہ ہے کہ مسیح خداوند جی اٹھے, اور اس کے جی اٹھنے کی خوشی ہم ہر اتوار بھی مناتے ہیں, ہے نا. ہر اتوار جب ہم عبادت کرتے ہیں تو بیسیکلی ہم کیا کرتے ہیں, خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی خوشی مناتے ہیں. اس خوشی میں ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ مسیح خداوند اتوار کے روز مردوں میں سے جی اٹھے. اور ابتدائی کلیسیا اتوار کو جمع ہونا شروع ہوئی, اور وہی جو روایت ہے ابتدائی کلیسیا سے وہ ہمارے پاس آ رہی ہے. ہر اتوار ہم مسیح خداوند کے جی اٹھنے کی خوشی کو مناتے ہیں. جب ہم مہینے میں ایک دفعہ عشاء ربانی کرتے ہیں تو ہم خداوند یسوع مسیح کی مصلوبیت کو یاد کرتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے صلیب پر ہوا. وہ سال میں ہم ایک دفعہ گڈ فرائیڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں, لیکن ہر مہینے جب عشاء ربانی کا اہتمام کیا جاتا ہے تو وہ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ ہم مسیح خداوند کی قربانی کو یاد کر سکیں, اور یہ یاد کر سکیں کہ وہ بادلوں پر جلد آنے والا ہے. کیونکہ اس نے کہا نا کہ جب تک میں آ نہ جاؤں تم نے یہ کرتے رہنا ہے. تو عشاء ربانی جو ہے یہ ہمیں مسیح خداوند کی صلیبی موت کو بھی یاد دلاتی ہے کہ اس کا بدن ہمارے لیے توڑا گیا, ہمارے لیے اس نے اپنا خون بہایا. اس لیے ہم روٹی اور شیریں دونوں میں شریک ہوتے ہیں. آج صبح میں کسی جگہ پر بات کر رہا تھا, کچھ کلیسیائیں وہ خون میں کلیسیا کو شریک نہیں کرتی, لیکن ہم جو انجیلی ایمان کے لوگ ہیں ہم کیوں روٹی اور شیریں دونوں میں شامل ہوتے ہیں؟ کیونکہ وہ یسوع کے بدن اور خون کی علامت ہیں, اور ہم اس کو جب اس میں شامل ہوتے ہیں تو ہم پریکٹیکلی اظہار کرتے ہیں کہ ہم اس کی صلیبی موت پر ایمان رکھتے ہیں, ہم اس کی آمد ثانی پر بھی ایمان رکھتے ہیں. اور روزے کے بارے میں مسیح خداوند نے تعلیم دی اور بڑی واضح تعلیم دی, اور جو پہلا ہی لفظ ہے کہ اور جب تم روزہ رکھو, جب, تو مسیح خداوند نے ہمیں وقتوں سے اور اس طرح کی پابندیوں سے آزاد کر دیا کہ جب تم روزہ رکھو. اس میں مسیح خداوند نے کوئی سال کوئی مہینہ نہیں بتایا, اس میں کوئی دن خاص نہیں بتایا. ہاں ماضی میں ہم دیکھتے ہیں پرانے نامے میں کچھ ہمیں ایسی مثالیں ملتی ہے, جیسے بنی اسرائیل قوم کے لیے تو یوم کفارہ پر ان کے لیے یہ تھا کہ وہ شام سے شام تک روزہ رکھیں گے. یوم کفارہ پر عبار 23ویں باب میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ جب یوم کفارہ ہوتا تھا تو ہر جو بنی اسرائیل قوم کا شخص تھا اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ اپنی جان کو دکھ دے, اور اتنی سختی تھی کہ اگر کوئی یوم کفارہ پر روزہ نہ رکھے تو وہ اسرائیلی جماعت میں سے کاٹ دیا جائے. اب قانون ہے نا, تو پھر سخت ہے, اور اگر کوئی اس قانون کو فالو نہیں کرتا, کوئی شریعت پر عمل نہیں کرتا, کوئی اس لیے روزہ نہیں رکھتا, تو اس کے لیے قانون یہ تھا کہ اس کو اسرائیلی قوم سے ہی خارج کر دیا جائے, اس کو غیر قوم سمجھا جائے, وہ جماعت سے کاٹ دیا جائے. پھر ہم دوسرے شموئیل پہلے باب میں دیکھتے ہیں کچھ اسرائیلیوں کے بارے میں کہ انہوں نے صبح سے شام تک روزہ رکھا. پھر ہمیں آستر کی مثال ملتی ہے, اس نے 3 دن کا روزہ رکھا.
दाऊद की मिसाल है, जब उसका बेटा बीमार हुआ तो अपने बेटे के लिए दुआ करने की गर्ज से 7 दिन का उसने रोजा रखा। दूसरे शमूएल के 12वें बाब में इसका जिक्र पाया जाता है। मूसा ने जब वो पहाड़ पर खुदा के पास गया शरीयत लेने के लिए 40 दिन का रोजा रखा। एलिया ने 40 दिन का रोजा रखा। हमारे मनजी खुदा यीशु मसीह ने 40 दिन का एक रोजा रखा। तो पुराने अहदनामे में हमें मुख्तलिफ मिसालें मिलती हैं कि मुख्तलिफ ड्यूरेशन के लिए, मुख्तलिफ टाइम के लिए रोजा रखा गया। लेकिन मसीह खुदावंद ने हमें ना तो कोई टाइम टेबल बताया, ना कोई महीना बताया, बल्कि हमें आजाद कर दिया और उसने कहा कि जब तुम रोजा रखो। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं पर इसमें रोजा रखने का जो हुक्म है वो तो पाया जाता है कि आप रोजा रखना चाहते हैं तो आप जरूर रखें, लेकिन ये आपके दिल की बात है। जिस महीने में आप चाहे रख सकते हैं, जिस सीजन में चाहे आप रख सकते हैं। हाँ, कभी कभी लोग एक और सवाल करते हैं कि जी मसीही इतवार को रोजा क्यों नहीं रखते। तो जो मैंने इसके बारे में पढ़ा कि जब ये रोजे सेट किए गए जा रहे थे तो ये सोचा गया कि नहीं, इतवार को तो कलीसिया जमा होती है और पाक शराकत की जाती है, तो रोजे में तो पाक शराकत फिर नहीं हो सकेगी, क्योंकि आज भी पूरी दुनिया में 2 चर्च ऐसे हैं कि वो जब भी, और खास तौर पर हर इतवार, एक रोमन कैथोलिक चर्च और फिर एंग्लिकन चर्च जो है वो हर इतवार को वो पाक शराकत करते हैं। तो उन्होंने कहा कि जब ईमानदार इकट्ठे होंगे तो इतवार को वो जमा होंगे, और फिर अगर रोजा है तो फिर पाक शराकत नहीं हो सकेगी। तो फिर उन्होंने कहा कि अच्छा ऐसा करते हैं कि हम इतवार को बीच में से ब्रेक देते हैं, ताकि कलीसिया जब जमा होती है और वो इशाए रुबानी करनी है, पाक शराकत करनी है, तो फिर इसलिए रोजे को बीच में से ब्रेक दे दी गई और यूं इस तरह से इसको सेट किया गया। तो ये वजह है कि मसीही इतवार को रोजा नहीं रखते कलीसिया रिवायत के मुताबिक, है ना। ये बाइबल की बात नहीं है, मैं फिर से आपको बताऊं, ये कलीसिया रिवायत रखी गई, सेट की गई कि चूंकि इशाए रुबानी करनी है, पाक शराकत करनी है, तो रोजा होगा तो फिर नहीं हो सकेगी, इसलिए बीच में इतवार को स्किप किया गया और बाकी दिन पूरे किए गए ताकि 40 रोजे हो सकें। और जहां तक मेरा ख्याल है, कहीं ना कहीं पर मसीही लोगों के जहन में यह भी पाया जाता है कि ये रोजे दुख के रोजे हैं और इतवार एक खुशी का दिन है, इसलिए इतवार को रोजा नहीं रखना चाहिए। तो अज़्ज़ुल बाइबल मुकद्दस ये हमें कहीं पर भी तालीम नहीं मिलती नए अहदनामे में कि जो मसीही का रोजा है वो दुख का रोजा है। मसीह खुदा ने हमें इन तमाम रसूमात से और इन तमाम पाबंदियों से आज़ाद करके ये हमारे दिल पर छोड़ दिया कि जब आप खुदा के साथ अपना एक पर्सनल जो रिलेशन है उसको और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो जब आपका दिल करे और जितनी ड्यूरेशन के लिए आपका दिल करे, ये आपका और खुदा का मामला है कि आप जब रोजा रखें तो अहम बात क्या है कि जैसे उस वक्त लोग अपनी सूरत अदास बनाते और कोशिश करते कि लोगों पर इसका जो है ना वो एक अच्छा इंप्रेशन जाए और लोग कहें कि वाह ये बहुत ईमानदार बंदा है, ये बहुत अच्छी बंदी है, इसने रोजा रखा हुआ है, ताकि लोगों को पता चले। तो मसीह खुदा ने कहा कि आपने अपनी सूरत ऐसे उदास नहीं बनानी, लोगों को दिखाने के लिए कुछ नहीं करना। और मसीह खुदा ने खुद बताया, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार जाने। अब ये नहीं हम कह सकते कि ये पता नहीं ठीक था या नहीं ठीक, तो मसीह खुदा ने खुद बताया कि वो इसलिए कर रहे हैं ऐसा कि लोग उनको जाने। लेकिन मसीह खुदा ने कहा कि मैं अब तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। अगर किसी ने रोजा इस मकसद के लिए रखा है कि ये जी फर्ज है या ये सीजन है या ये दिखावे के लिए है, तो मसीह खुदा ने कहा कि फिर उनका अजर उनको मिल चुका। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे किसी की कोई जो मुआवजा है वो 100% उसको दे दिया जाए और फिर उसका कुछ बकाया ना रहे। मसीह खुदा ने जब कहा ना कि वो अपना अजर पा चुके,
اس کا مطلب ہے کہ ان کو فلی پے کر دیا گیا، اب اور ان کا کچھ ہے ہی نہیں، اور کوئی اجر ان کا نہیں ہے۔ وہ لوگوں سے واہ واہ چاہتے تھے، لوگوں سے ان کو واہ واہ مل گئی، سو بس ختم، اور خدا کے پاس ان کے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ اور مسیح خدا نے سکھایا کہ جب روزہ رکھنا ہے تو آپ کا خدا کے ساتھ جو ریلیشن ہے وہ اسٹرانگ ہونا چاہیے، خدا کے ساتھ زیادہ وقت گزار سکیں، آپ اپنی ذمہ داریوں کو اچھے طریقے سے پورا کریں۔ اب دیکھیں نا، ہمارے معاشرے میں، ہمارے مسیحی لوگوں میں بھی ایسا پایا جاتا ہے کہ جی چونکہ میرا روزہ ہے اس لیے میں نے کوئی کام نہیں کرنا۔ تو ہمارے معاشرے میں بھی بہت عام پایا جاتا ہے، مسیحی لوگ بھی سوچتے ہیں کہ نہیں، روزہ ہے تو سو کے ٹائم پورا کرنا ہے، یا روزہ ہے تو کوئی کام نہیں کرنا۔ تو روزہ میں یہ نہیں سکھاتا کہ آپ کام چوری کریں، روزہ میں یہ نہیں سکھاتا کہ آپ دوسروں پر بوجھ بنیں، بلکہ روزہ میں سکھاتا ہے کہ ہم خدا کے ساتھ اپنا ریلیشن مضبوط کریں، ہم انسانوں کے ساتھ اپنے ریلیشن کو مضبوط کریں، اور ہم اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ سنسیئر ہوں۔ لیکن اگر روزہ بھی رکھنا ہے اور پھر کام بھی سنسیئر ہو کے نہیں کرنا، اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک اچھی عبادت نہیں ہے، جس میں ہم انسانوں کو اور خدا کو اور اپنے کام کو اور اپنے جو افسران ہیں ان کو چیٹ کر رہے ہیں، کیوں؟ ہم اپنا کام ٹھیک نہیں کر رہے۔ ایک مسیحی کے لیے ضروری ہے کہ وہ روزہ رکھے تاکہ اس کا تعلق خدا کے ساتھ اور مضبوط ہو، اور لیکن یہ پوشیدگی میں ہونا چاہیے، یہ دکھاوے کے لیے نہیں ہے، یہ دوسروں پر روب جمانے کے لیے نہیں ہے کہ نہیں جی آج میرا روزہ ہے۔ اسی خدا نے کہا کہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے وہ تجھے روزہ دار جانے، اور جب وہ تجھے روزہ دار جانے گا تو پھر وہ اجر بھی دے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ روزے کا اجر بھی ہے، لیکن اس صورت میں جب وہ خدا کی مرضی کے مطابق ہوگا۔ اسی خدا نے خود وعدہ کیا نا کہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا کے پاس اجر ہے روزے کا، اگر وہ خدا کی مرضی کے مطابق ہو تو۔ اس لیے ہمیں روزے رکھنے ہیں، لیکن خدا کی قربت کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں روزے رکھنے ہیں تاکہ ہم خدا کے حضور اور زیادہ دعا اور کلام میں وقت گزار سکیں۔ محض بھوکا رہنا، خالی پیٹ سارا دن رہنا، اس کا شاید میڈیکلی تو کوئی فائدہ ہو، لیکن خدا کے حضور کو یہ اس کا فائدہ ہے نا، میڈیکلی فائدہ ہے سارا دن جب سٹمک کو ریسٹ ملتا ہے، لیکن خدا کے حضور اس کا اجر نہیں ہے۔ خدا کے حضور اجر اسی صورت میں ہے جب ہماری باطنی انسانیت مضبوط ہو، جب ہم باطنی اور روحانی طور پر صحت مند ہو جائیں، اور ہر طرح کے دنیاوی جو پہلو ہیں یا جو دنیاوی لالچ ہیں یا دنیاوی اپنے کام میں اچھے طریقے سے اس کو پورا نہ کرنا اور روزے کا فائدہ اٹھانا، ہمیں اس سے رکنا ہے، بچنا ہے، اور اس طرح سے جیسے خدا چاہتا ہے ہمیں روزہ رکھنا ہے۔ ہم اگلے اتوار مزید بھی اسی مضمون پر سیکھیں گے، پرانے عہد نامے میں سے بھی نئے عہد نامے میں سے بھی، اس بڑے اہم موضوع پر خدا کا کلام مزید ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ سو خدا ہم سب کو آج کے اس کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے۔